نماز کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہنا۔ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور رشوت بھی لیتا ہو، برے کام بھی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا عن قریب اس کی یہ نماز اس کو چوری چھڑوا دے گی اس سے۔ تو نماز اگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ پڑھی جائے تو جھوٹ بھی چھڑوا دیتی ہے، کرپشن بھی چھڑوا دیتی ہے۔ تو ایسے آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ نماز اللہ کے خوف کو ملحوظ رکھ کے پوری پڑھا کریں، ایک فارمیلٹی پوری نہ کریں۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تو چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ، لہذا نماز ہی چھوڑ دیں، تو یہ تو اور ڈبل جرم ہو جائے گا۔ ابھی 2 جرم کر رہا ہے، نماز چھوڑ کے 3 جرم ہو جائیں گے اس کے۔ تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے۔ تو اکثر جو نمازی لوگ، یعنی نمازیوں میں جو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو برائیوں سے نہیں بچتے، تو ان کی نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں نا، جو 5 ٹائم اللہ کے سامنے اقرار کر کے جاتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، اور بار بار اس کا استحضار ہو، اللہ کے لیے رات کو اٹھ رہا ہو، صبح اٹھ رہا ہو، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر مسجد جا رہا ہو، تو جس کے دل میں اللہ کی رضا کا ایسا جذبہ ہوگا وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس کو پتہ نہیں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ کیسے کرپشن کرے گا؟ قرآن کہتا نہیں ویل للمطففین، جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں، وہ تباہ برباد ہو گئے، جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ تو نماز اگر نماز سمجھ کے پڑھی جائے تو برائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نماز میں دل لگائے اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے۔ قسمت کو برا کہنا کیسا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قسمت کو برا نہیں کہنا چاہیے، کہ جبکہ خود ایمان مفصل اور کئی مسنون دعاؤں میں بری تقدیر جیسے الفاظ کا ذکر ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا قسمت کو برا کہنے والا گنہگار ہوگا؟ ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ایمان مفصل ایمان مجمل میں قسمت کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، آپ کی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے حالات خراب آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یوں کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کو یہ بولو کہ یہ میری تقدیر بری ہے، یعنی کچھ حالات انسان پر خراب بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ، اس معنی میں اس کو برا کہا گیا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ باقی یہ نارملی ایک آدمی کو تقدیر کے بارے میں یہ کہنا کہ میری تقدیری گندی ہے، میری تقدیری بری ہے، یہ بہت برے الفاظ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے حالات خراب ہو بھی رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ جیسا گمان میرے بارے میں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ پریشانیاں بھی آ رہی ہیں تو آپ یہ کہیں میری تقدیر میں یہی لکھا تھا اور اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ گویا یہ اس وقت کے اعتبار سے تو بری لگ رہی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ اچھی تقدیر ہی ہوگی۔ تو اگر اچھے الفاظ سے تقدیر کو یاد کریں گے، تقدیر کی نسبت کریں گے، تو اللہ بھی اس کو اچھا ہی کر دے گا آپ کے لیے۔ اور اگر ایسے ہی کہتے رہیں گے جیسے لوگ کر رہے ہیں ہائے میری تو قسمت ہی خراب ہے، ہائے میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر واقعی کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تقدیر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔